السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ری نیوز کا ریئل اسٹیٹ نیوز بلیٹن۔ نیپرا نے مئی کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ منظور کر لی، جولائی کے بجلی بلوں میں اضافہ ہوگا۔ 34 پیسے فی یونٹ اضافی سرچارج سے بجلی صارفین پر 4 ارب 20 کروڑ روپے کا مزید بوجھ پڑے گا۔ سی پی پی اے جی کی 81.7 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست جزوی طور پر منظور۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پنجاب لینڈ ریکارڈ اور ریونیو سروسز کی نئی فیسیں نافذ۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی مختلف سروسز اور ریونیو کورٹس مینجمنٹ سسٹم کے نئے فیس سٹرکچر پر عمل درآمد شروع۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان آئے بغیر بھی اپنی زمینوں سے متعلق متعدد قانونی اور انتظامی امور سر انجام دینے میں آسانی ہوگی۔ اسلام آباد میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو منصوبے کی تحقیقات کا آغاز، انکوائری کمیٹی نے سی ڈی اے سے اہم ریکارڈ طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد قائم کمیٹی پلاٹ کی الاٹمنٹ مبینہ ڈیفالٹ کے باوجود تعمیراتی سرگرمیوں اور اپارٹمنٹس کی فروخت کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ اگلی خبر ہے کہ پراپرٹی ٹیکس چوری روکنے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے پنجاب کا 12 سال بعد ڈیجیٹل سروے کرانے کا فیصلہ۔ جی آئی ایس ٹیکنالوجی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ڈیٹا اور اربن یونٹ کی معاونت سے ٹیکسیبل اور نان ٹیکسیبل جائیدادوں کی جامع نشاندہی کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت لاہور کے زون 13 سے پائلٹ بنیادوں پر ڈیجیٹل سروے کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا اقدام، اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ کمزور چھتوں، خستہ حال اور مخدوش گھروں کی مرمت کے لیے 5 لاکھ جبکہ اضافی منزل کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دینے کی تجویز منظور۔ پنجاب میں آغا خان پراپرٹیز کی خود کار منتقلی کا خصوصی قانون نافذ۔ منتقلی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ جانشین امام کو وراثتی، عدالتی یا انتظامی کارروائی کے بغیر منقولہ و غیر منقولہ اثاثوں کی منتقلی کو قانونی تحفظ فراہم۔ سرکاری ادارے ریکارڈ فوری اپ ڈیٹ کرنے کے پابند۔ گوادر سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گوادر میں سرمایہ کاری تیز کرنے کے لیے نجی شعبے سے شراکت داری مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ ضلعی انتظامیہ عوامی نمائندوں، سرمایہ کاروں اور تعمیراتی شعبے کے نمائندوں کا شفاف نظام، بہتر لینڈ مینجمنٹ اور شہری ترقی پر اتفاق۔ ایل ڈی اے سٹی کی ترقیاتی رفتار تیز، سٹرکچر پلان روڈ کا 65% کام مکمل ہو گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا دورہ، انڈر پاس انفراسٹرکچر اور لینڈ ایکوزیشن منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ رواں مالی سال میں ترقیاتی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ لاہور سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس کے 2% کمیشن کے تحفظ کے لیے اہم پیش رفت۔ انتظامیہ کو باضابطہ طور پر درخواست ارسال۔ ڈی ایچ اے انتظامیہ سے مسلسل رابطے جاری ہیں، جلد پوری برادری کو خوشخبری ملنے کی امید ہے۔ چودھری توقیر آصف، ڈائریکٹر ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ کی طرف۔ آج 9 جولائی ہے اور آج ہی کے روز 1918 میں امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤسنگ کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، اور یہ اقدام نہ صرف امریکی ہاؤسنگ پالیسی بلکہ جدید شہری منصوبہ بندی، پبلک ہاؤسنگ اور ریاستی سطح پر رہائشی ترقی کے تصور میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ یہ ادارہ جنگ عظیم اول کے دوران اس وقت وجود میں آیا جب امریکہ کی دفاعی صنعت، شپ یارڈز، اسلحہ ساز فیکٹریاں اور جنگی پیداوار تیزی سے وسعت اختیار کر رہی تھی۔ ملک بھر سے ہزاروں مزدور روزگار کی غرض سے
صنعتی شہروں کا رخ کر رہے تھے، مگر ان کے لیے مناسب رہائش کا کوئی مؤثر انتظام موجود نہیں تھا۔ گنجان آباد بستیاں، غیر صحت مند ماحول، مہنگے کرائے اور بنیادی سہولتوں کی کمی صنعتی پیداوار کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ امریکی حکومت نے محسوس کیا کہ اگر مزدوروں کو محفوظ، معیاری اور کام کی جگہ کے قریب رہائش فراہم نہ کی گئی تو جنگی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤسنگ کارپوریشن قائم کی گئی، جس نے پہلی مرتبہ یہ تصور مضبوط کیا کہ ہاؤسنگ صرف نجی شعبے کا معاملہ نہیں بلکہ قومی معیشت، پیداواری صلاحیت، عوامی صحت اور شہری ترقی کا بنیادی ستون بھی ہے۔ کارپوریشن نے مختلف ریاستوں میں مزدوروں کے لیے منصوبہ بند رہائشی کالونیاں تعمیر کی۔ ان منصوبوں میں صرف گھر نہیں بنائے گئے بلکہ کشادہ سڑکیں، نکاسی آب کا مؤثر نظام، پارکس، کھلے میدان، اسکولوں کے لیے جگہ، کمیونٹی مراکز اور کام کی جگہوں تک آسان رسائی کو بھی منصوبہ بندی کا حصہ بنایا گیا۔ یہی وہ اصول تھے جنہیں بعد میں دنیا بھر میں ٹاؤن پلاننگ، گارڈن سٹی موومنٹ اور جدید رہائشی منصوبہ بندی میں اپنایا گیا۔ اگرچہ یہ ادارہ جنگی ضرورت کے تحت قائم ہوا تھا، لیکن اس کے اثرات جنگ کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہے۔ ماہرین کے مطابق اس نے امریکی حکومت کو یہ عملی تجربہ دیا کہ رہائشی بحران سے نمٹنے زمین کے بہتر استعمال، شہری انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اور عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے ہاؤسنگ کے مسائل کو مؤثر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں امریکہ میں پبلک ہاؤسنگ پروگرامز اور وفاقی ہاؤسنگ پالیسیوں کی تشکیل میں بھی اس ادارے کے تجربات سے رہنمائی حاصل کی گئی۔ ریئل اسٹیٹ کی تاریخ میں 9 جولائی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ دن اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ مضبوط معیشت، کامیاب صنعت، بہتر انفراسٹرکچر اور معیاری رہائش ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باہم جڑے ہوئے عناصر ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤسنگ کارپوریشن نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جب حکومت، شہری منصوبہ بندی اور ہاؤسنگ ایک مشترکہ ویژن کے تحت کام کریں تو نہ صرف رہائشی بحران کم کیا جا سکتا ہے بلکہ پائیدار شہری ترقی، معاشی استحکام اور عوامی فلاح بھی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ریل۔